بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برائے مہربانی آپ میرے پیشے پر نکتہ چینی نہ کریں، کیونکہ میں پہلے ہی لوگوں کی کڑوا کسیلی باتیں سن چکا ہوں۔ بذات خود بھی کسی مردہ خانے میں کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس کام میں مجھے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مردہ خانے میں میری ڈیوٹی رات کی ہے، جس کی وجہ سے مجھے دن میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکتا ہوں، اور دوسری یہ کہ مجھے رات کو ڈیوٹی کے دوران پڑھائی کے لیے بہت سا وقت مل جاتا ہے، کیونکہ مردہ خانے کے مردہ مجھے پڑھائی کے دوران کبھی پریشان نہیں کرتے۔ اس رات بھی حسب معمول میں نے ولیم جیک کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ میری طرح ولیم جیک بھی لاش گھر کا نگراں کی حیثیت سے کام کرنے پر مجبور ہے، کیونکہ ایک تو وہ ریٹائرمنٹ کی عمر سے گزر چکا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی ایک ٹانگ میں ناسور ہے، جس کی زخم سے ہر وقت خون اور پیپ بہتا رہتا ہے، اور بعض اوقات اس پر سینکڑوں مکھیاں بنبناتی رہتی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی ہر آدمی کو گھن آتی ہے، مگر میں اب تو اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک ہی سانس میں ہیلو اور گڈ بائے کہا، اور لنگڑاتے ہوئے مردہ خانے کے دفتر سے باہر نکل گیا۔ ولیم جیک کے جانے کے بعد دفتر میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے اپنا تھرموس اور ٹرانسٹر ریڈیو اور کچھ نصابی کتابیں میز پر رکھیں، اور بھاری بھرکم ریکارڈر بک اپنی جانب گھسیٹ لی۔ ولیم جیک نے دن بھر میں آنے والی لاشوں کا اندراج بڑی خوش تحریری میں کیا تھا، جس کے مطابق ایک شخص ڈوب کے مر گیا، ایک عورت اور ایک آدمی ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گیا۔ ایک شخص اپنے آپ کو نہ بچا سکا، سگریٹ کی وجہ سے اس کے بستر میں آگ لگ گئی۔ ایک شخص کو چاقو گھونپ کے ہلاک کر دیا گیا تھا، اور ایک عورت کی لاش دریا کی سطح پر تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ کوئی غیر معمولی لاش نہیں آتی تھی، کہ جیسے کہ پچھلے ہفتے ایک عجیب و غریب بڑھیا کی لاش آئی تھی۔ وہ ایک معمر عورت کی غلیظ لاش تھی۔ گرد آلودہ سفید بال الجھے ہوئے تھے، منہ اور ناک سے خون اور بھیجا بہہ رہا تھا۔ اس کا جسم بے حد ہی غلیظ تھا، اور خاص کر لباس تو ناقابل برداشت تعفن پھوٹ رہا تھا، اور اپنے آپ کو چڑیر اور کارِ علم کا ماہر بتاتی تھی۔ اس کے منہ پھولا ہوا تھا، اور ناک پکوڑے کی طرح موٹی اور لمبی تھی۔ لوگ بڑی تعداد میں روزانہ اس کے پاس فیض حاصل کرنے آتے تھے۔ کسی کو وہ قسمت کا حال بتاتی تھی، کسی کو ریس کی کامیابی گھوڑے کا نمبر، اور کسی کو وہ امتحان یا محبت میں کامیابی کے ٹوٹکے بتاتی تھی۔ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، بلکہ حتیٰ کہ لاامکان و ہر مصیبت زدہ انسان کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک رات جبکہ گرمی بہت زیادہ تھی، وہ اپنی بلڈنگ کی چھت سے منہ کے بل گر کر ہلاک ہو گئی۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ چھت کے منڈرے سے پھسل گئی یا چاند کو پکڑنے کی کوشش میں لہک گئی۔ بہرحال اس کی لاش 4 دن تک، جب تک کہ اس کا بیٹا دور کے قصبے سے نہیں آ گیا، سرد مردہ خانے کی 14ویں تابوت میں رکھی رہی۔ تدفین کے بعد اس کا بیٹا دوبارہ اسی قصبے کی طرف واپس چلا گیا۔ ایک دن ولیم جیک نے مجھ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، ویلسن، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑھیا ابھی تک تابوت نمبر 14 میں موجود ہے، یا پھر وہ نہیں تو اس کے اثرات ضرور تابوت نمبر 14 میں موجود ہیں، کیونکہ جب بھی میں اس کے قریب سے گزرتا ہوں تو وہی ناقابل برداشت تعفن کے بھیگے میری ناک میں گھستے محسوس ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم، ویلسن۔ مگر میں نے اس کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اور جی بھر کر اس کا مذاق اڑایا۔ ریکارڈر بک بند کر کے میں نے مردہ خانے کی عمارت کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے پوری عمارت کا ایک چکر لگایا، مگر کوئی ناخوشگوار بات محسوس نہ ہوتی۔ پوری عمارت میں سناٹا طاری تھا، سوائے عمارت کے پچھلے حصے میں، جہاں مردہ خانہ کے ریفریجریٹر کے گھوں گھوں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد دوبارہ مردہ خانے کے سامنے کھڑا تھا، جس کے اندر لاوارث لاشیں رکھی جاتی تھیں، اور وارث نہ ملنے پر 8ویں دن بعد سرکاری اخراجات پر دفن کر دی جاتی تھیں۔ مردہ خانے کے ہر تابوت پر ایک چٹ بحری جہاز کے ٹکٹ کی طرح لگی ہوئی تھی۔ چٹ تابوت کے ہینڈل سے ایک تار میں منسلک ہوتی تھی، اور وہ بھی اس ضرورت میں جبکہ لاش تابوت کے اندر موجود ہو۔ چاروں اطراف پھیلتی ہوئی گہری خاموشی مجھے ہول آنے لگا تھا۔ جسے ہی دور کرنے کے لیے میں نے منہ سے ہولے ہولے سیٹی بجانا شروع کر دی، اور اپنی یادداشت پر انحصار کر کے ہر تابوت کا جائزہ لینے لگا۔ اور جب میں نے تابوت نمبر 14 کے قریب پہنچا تو مجھے عجیب طرح کی خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی ہاں، خوشبو۔ میں تابوت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سر کھجاتے ہوئے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
ویلم جیک نے ریکارڈر بک میں تابوک نمبر 14 کی لاش کا اندراج نہیں کیا تھا، لیکن ہینڈل پر ایک چٹ لٹک رہی تھی۔ میرے منہ سے سیٹی کی آواز نکلنا اب بند ہو چکی تھی۔ میں نے چٹ کو خوب اچھی طرح گھما پھرا کر دیکھا۔ چٹ دونوں طرف سے بالکل خالی تھی۔ ویلم جیک بوڑھا ضرور تھا، لیکن وہ اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا۔ اس سے بیشتر ایسے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چٹ پر لاش کا اندراج کرنا بھول جاتے۔ اور پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا، ممکن ہے بڑے میاں نے میرے ساتھ مذاق کیا ہو۔ اور پھر میں نے شانہ اچکاتے ہوئے جیسے بڑے میاں کے مذاق کو میں نے رد کر دیا ہو، میں دوبارہ سیٹی بجانے لگا، مگر اب سیٹی کی آواز میں پہلا جیسا جوش و خروش نہیں تھا۔ بڑی ہی مشکل سے میں نے تابوت کا ڈھکن کھول دیا تھا اور دوسرے ہی لمحے میری سیٹی بند ہو گئی۔ تابوت کے اندر ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی، جس کے بال بھورے تھے۔ مرنے کے بعد بھی وہ کافی حسین نظر آ رہی تھی۔ میں نے بڑی ہی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب ایک دلکش نکھار تھا، سرخ ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ اس کی جلد دودھ کی طرح سفید تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور گنہری پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ سفید رنگ کے یونیفارم میں ملبوس تھی، جیسے عموماً ہسپتالوں میں پہنا جاتا ہے۔ غالباً وہ کوئی نرس تھی یا ڈاکٹر۔ پورا جسم پر صرف ایک شناختی ثبوت تھا، اور وہ یہ کہ اس کے ہاتھوں میں ایک دیدہ زیب کنگن پہنا رکھا تھا، جس پر 2 انگریزی حروف KL کھند تھے۔ میں بھاگم بھاگ مردہ خانے کے دفتر میں گیا اور میز سے ریکارڈر بک دوبارہ اٹھا لی۔ آج اس صفحے پر اس لڑکی کے متعلق کوئی اندراج نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے دن کا صفحہ پلٹا، جو کہ پوری طرح خالی تھا، اور اس کے بعد تیسرا صفحہ بھی کوڑا تھا۔ یقیناً ریکارڈر بک میں تابوت نمبر 14 کی لاش کے متعلق کوئی اندراج نہیں کیا گیا تھا۔ مردہ خانے کے دروازے پر شیشے لگے ہوئے تھے، باہر سے اندر کا سارا منظر بخوبی نظر آتا تھا۔ میں نے شیشے میں سے اندر دیکھا تو وہ KL بدستور تابوت نمبر 14 میں لیٹی ہوئی تھی۔ آہستگی سے میں نے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی، چنانچہ میں نے رومال نکال کر پیشانی پونچھی اور ایک گہرا سانس لے کر میں نے ریسیور اٹھا لیا اور ویلم جیک کا نمبر ڈائل کیا۔ جبکہ اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی تو میں نے ایک بار پھر مردہ خانے کی طرف دیکھا۔ 7ویں گھنٹی پر کسی نے فون اٹھایا اور چند ہی لمحوں بعد ویلم جیک نے کہا، ہاں بھائی، کون ہے؟ اتنی رات گئے؟ میں ولسن بول رہا ہوں، مسٹر ویلم۔ دیکھو میاں، اگر اس وقت تمہیں کوئی ضروری کام ہے، تب بھی میں تمہاری جگہ اس قدر رات کو ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ جی نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا، مگر میں تابوت نمبر 14 میں موجود ایک لڑکی کی لاش کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ تابوت نمبر 14 میں لاش؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ولسن؟ تابوت نمبر 14 میں تو کوئی ایسی لاش نہیں رکھی۔ مگر جناب، تابوت نمبر 14 میں ایک برے بالوں والی لڑکی کی لاش میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ لڑکی بہت ہی حسین و جمیل اور نوجوان ہے، اور مجھے یقین ہے آپ کو یہ لاش ضرور یاد ہوگی۔ میرا خیال ہے لاش کو تابوت میں لیٹانے کے بعد آپ ریکارڈر بک میں اس کا اندراج کرنا بھول گئے۔ پھر میں نے ویلم جیک کی بیوی کو یہ کہتے سنا ہے کہ بات کیا ہے۔ اس پر ویلم جیک نے آہ بھری اور اپنی بیوی سے کہا، میرا خیال ہے ولسن غلطی سے آج رات اپنے تھرموس میں بجائے کافی کے وسکی لے آیا ہے، جو یقیناً اسے چڑھ گئی ہے۔ نہیں جناب، میں نے چیختے ہوئے کہا، مجھے بلا شبہ اس وقت وسکی کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس وسکی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ مگر میرا خیال ہے تابوت نمبر 14 کی لڑکی کے متعلق ریکارڈر بک میں اندراج کرنا بھول گئے ہیں۔ ایسی غلطی بھلا میں کیوں کروں گا؟ ویلم جیک بولا۔ میں نے نہیں جانتا، میں نے جواب دیا، لیکن بہرحال آپ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ لڑکی کی لاش بلا شبہ تابوت نمبر 14 میں موجود ہے۔ آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لیجئے۔ میرا خیال ہے مجھے آنا ہی پڑے گا، کیونکہ تم نے مجھ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور اتنی زور سے پڑکا کہ میرے کانوں کے پردے پھٹنے لگے، اور میں نے ریسیور آہستگی سے رکھ دیا اور ایک سگریٹ سلگائی۔ تھرموس سے تھوڑی کافی ایک کپ میں انڈلی اور ایک سگریٹ سلگائی۔ گرما گرم کافی کا ایک چسکی لی اور پھر ایک سگریٹ سلگی، اور ایک چسکی لے کر میں نے سگریٹ کے پیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ ایش ٹرے میں تو پہلے ہی سے 3 سگریٹیں سلگ رہی ہیں۔
میں نے سگریٹ اٹھا کر باقی 2 سگریٹیں بجھا دیں تاکہ بعد میں کام آئیں۔ کچھ ہی دیر بعد ولیم جیک لنگڑاتا ہوا دفتر میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور پھر اسے لے کر مردے خانے میں داخل ہوا۔ مردے خانے کا تابوت نمبر 14 اسی طرح کھلا پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک نظر تابوت پر ڈالی اور فوری ایک جھٹکے سے میری طرف پلٹا۔ ویلسن، اس نے غصے سے دانت پیٹتے ہوئے کہا، اگر میں اس وقت 20 سال کا نوجوان ہوتا تو میں اس وقت تمہارا جبڑا ٹیڑھا کر دیتا۔ غالباً تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو، اس لیے تم نے دن بھر کے تھکے ماندے بوڑھے آدمی کو نیند سے بیدار کر کے اس بےہودہ مردے خانے میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم ایک مذہبی، شائستہ اور خوش اخلاق نوجوان ہو، لیکن مسٹر ویکن کچھ نہیں۔ تمہاری اس بےہودہ حرکت کی رپورٹ میں لاج گھر کے حکام کو ضرور دوں گا۔ میں پنجوں کے بل کھڑا ہو کر تابوت میں جھانک کر دیکھا کہ ایل تابوت میں بدستور لیٹی ہوئی ہے اور پرسکون اور بے حس و حرکت، لیکن ویلم کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں حیرت سے ویلم کی طرف دیکھنے لگا۔ کہیں یہ مریل بوڑھا میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا؟ لیکن وہ سنجیدہ تھا اور خوخار نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جاری ہے نیکسٹ پارٹ کل کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔